السلام علیکم دوستو، آج کی سٹوری کا ٹاپک ہے گھریلو مجبوریاں۔ کالج سے چھٹی کے ٹائم وہ اکثر باہر کھڑا ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بولا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ میں نے اس سے صاف صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار کرنے کے باوجود بھی وہ روزانہ وہیں کھڑا نظر آتا تھا۔ پھر اس نے جب مجھے پرپوز کیا تو میں نے اسے ہاں کر دی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ وقت اتنی تیزی سے گزرا اور کب ایسے 8 سال گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ روز ایک ہی بات بار بار دہراتا تھا کہ پلیز مجھے کبھی چھوڑنا مت، اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اس لڑکے کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، خوبصورت بھی بہت تھا اور اخلاق کا بھی بہت اچھا تھا۔ اکلوتا اور ماں کا لاڈلا بیٹا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ پتہ نہیں کیوں یہ مجھ جیسی اتنی سادہ سی لڑکی سے محبت کیوں کرتا ہے۔ اسے تو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی۔ وہ مجھے اپنی ماں سے ملوانے لے گیا تو اس کی ماں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے بہت پیار دیا۔ پھر ایک دن میں یونیورسٹی سے گھر آئی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے بابا نے میرا رشتہ کر دیا ہے۔ میں بہت روئی۔ روتے ہوئے میرے بابا نے مجھے دیکھ لیا۔ میرے بابا نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اپنے بابا کو سب بتا دیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وہ اہل تشیع ہے۔ میرے بابا نے صاف صاف انکار کر دیا اور یہ کہا کہ کبھی سوچنا بھی مت کہ میں تمہاری اس لڑکے سے کبھی شادی کرواؤں گا۔ اور وہ میرے گھر آیا، میرے بابا کے پاؤں میں بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے میرے بابا کی بہت منتیں کی لیکن میرے بابا نہیں مانے۔ میرے بابا نے میری شادی کہیں اور رکھ دی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے اسے بولا کہ میں اپنے بابا کے خلاف نہیں جا سکتی۔ تو اس نے مجھے بولا کہ جہاں تمہارے بابا نے بولا ہے وہاں شادی کر لو، میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ اور اسی طرح میرے بابا نے میری شادی رکھ دی۔ میری شادی سے ایک ہفتہ پہلے مجھے پتہ چلا کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ میں نے گھر بولا کہ مجھے اس کے پاس جانا ہے لیکن میرے گھر والوں نے اس کے پاس نہیں جانے دیا کیونکہ میرے گھر والوں کو لگتا تھا کہ اگر تو میں وہاں گئی تو واپس نہیں آؤں گی۔ پھر اس کا دوست ہمارے گھر آیا اور اس نے بتایا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو چکا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ آج اس کی موت نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ نہ ہی اب مجھ میں شادی کی ہمت ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں سے بات کرنے کی۔ اب میرے پاس خود کو کوسنے کے لیے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا۔